या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अम्मा बाद। हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी क़दर, मेरी आज की मुख्तसरन गुफ्तगू का मौजू है सिराते मुस्तकीम। आज के दौर में हर इंसान अपने आप को सीधे रास्ते पर तसव्वुर करता है। यहाँ तक कि करोड़ों बुतों की पूजा करने वाला हिंदू भी ये कहता है कि वो सीधे रास्ते पर है। उससे आगे बढ़े तो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाला मुल्हद वो भी कहता है कि वो सीधे रास्ते पर है। हकीकत क्या है? एक मुसलमान और मोमिन को ये जान लेना चाहिए कि वो सीधा रास्ता क्या है। अगर हम दीन इस्लाम के अंदर मकातबे फ़िक्र का जायज़ा लें तो हर मकतबा फ़िक्र अपने आप को ये कहेगा और कहता है कि वो सिराते मुस्तकीम पर है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश की कि कुरान और हदीस के मुताबिक सिराते मुस्तकीम है क्या? हम नमाज अदा करते हैं, ये दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया है? अल्लाह ताला ने सूरा निसा में वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर इनाम किया है। तो मेरे भाइयों, हमें सिराते मुस्तकीम के बारे में जांचने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम से रहनुमाई लें। उसकी वजह और सबब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वीं रात है, 24 रोज़े मुकम्मल कर लिए हमने। लेकिन क्या हमने रोज़े के मकसद को जाना? रमज़ान के रोज़े का मकसद भी यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तुम मुत्तकी और परहेजगार कब बनोगे? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जो मुत्तकीन के लिए हदायत है। मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह ताला की किताब कुरान मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करता है हर मामले में, वो है मुत्तकी। रमज़ान के रोज़े का मकसद आप लोगों को, हम सब को मुत्तकी बनाना, कि हम तकवा इख्तियार करें। मुत्तकी कौन है? जो कुरान करीम से अपने हर मामले में, अपने कारोबार, मुआशरती मुआशी मसाइल, हर मसले में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेता है। क्या हमने रमज़ान के 24 रोज़े रखने के बावजूद अपने अमाल का जायज़ा लिया, अपना मुहासबा किया, अपने कारोबार को देखा, अपने मुआशी और मुआशरती मसाइल को देखा, अपने अजीज़ों अकरबास के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया कि वो किस नहज पर हैं? क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं या कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं? अगर हमने ये जायज़ा नहीं लिया और अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं की तो याद रखिए हमने रमज़ान के रोज़े के मकसद को पूरा नहीं किया। रमज़ान का मकसद तो ये है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جو اپنے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاملات کا جائزہ نہیں لیا، اپنے کاروبار کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہم نے رمضان کے روزے کے مقصد کو نہیں پایا۔ اگر ہم نے اپنے حقوق الزوجین، ماں باپ کے ساتھ سلوک، اپنے رشتہ دار اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم نے تب بھی رمضان کے روزے کے مقصد کو نہیں پایا، ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے سوال کیا، یا ابا سعید اوصینی، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرنے والے، یہی سوال تھوڑی دیر قبل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں۔ تو وہ کون سی وصیت تھی؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ سوال کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ تقوی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ جس عمل کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے ڈر اور خوف پر اور قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر کرنا جائے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جہاد کو لازم پکڑو، یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم اختیار کرو، یہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون دینے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ صراط مستقیم کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الانعام میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ کب بات بیان کی؟ 9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان کی فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تمہیں شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ صراط مستقیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، ان میں سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ کیا شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا؟ کیا شرک یہی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مد مقابل جو ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اہل توحید اور اہل حدیث کہلانے والے، اپنے آپ کو موحد کہلانے والے، دیکھیں کیا ہم نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر جو ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ نماز 5 وقت کی باجماعت فرض ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ ایک طرف مؤذن صدا بلند کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
لیکن ہم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب، گاہ کو سودا دے رہے ہیں جناب، ہمارا گاہک نہ چلا جائے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی صدا کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ کہ نماز قائم کرو، مشرک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے قدم قدم پر جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت نہیں کرنی، اپنے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام عائد نہیں کرنا، لیکن ہماری ہر مجلس، ہر محفل اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتے گزر کرتے۔ کبھی اس بات پہ غور کیا ہم نے؟ اپنے خواہش نفس کی پیروی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنا بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی بات صراط مستقیم کے حوالے سے فرمائی اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ تم شرک کا ارتکاب نہ کرنا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جناب ہم جا کے درباروں پہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے، نظر و نیاز نہیں دیتے، یا علی مدد نہیں کہتے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے تو ہم شرک سے بچ گئے۔ نہیں، ہم نے اپنے جب خواہش نفس کی پیروی کی اللہ کے حکم کے مد مقابل تو یاد رکھو ہم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ جائیے سارا قرآن کریم کھول کر کے دیکھ لیجئے، کہیں پر یہ بات نہیں آپ کو ملے گی کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کی اطاعت اتباع کا حکم نہیں آیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ یہاں پر ایک باریک نقطہ قرآن کریم نے جو بات بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اتباع کا حکم، اطاعت کا حکم کیوں نہیں آیا؟ کہ انسان کے والدین مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، اسلام سے روکنے والے بھی ہو سکتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سے روکنے والے بھی ہو سکتے ہیں، احکامات دینیہ سے روکنے والے بھی ہو سکتے ہیں، فرائض سے منع کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، برائی پر مجبور کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اطاعت کا حکم نہیں آیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو تم نے اسے اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے تو اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے والدین مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنے والدین کے ساتھ روش کیا ہے؟ اللہ تو فرمائے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور آج ہم اپنے والدین کو دھتکار کے چھوڑ دیتے ہیں، والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، والدین کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے سوال کیا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، پھر یہی جواب، 3 مرتبہ دہرایا تو 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں کا۔ جب چوتھی بار پوچھا تو کہا تمہارے باپ کا۔ آج ہم نے کیا اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اپنے ماں باپ کی عزت اور تکریم کر دی؟ ہم نے کیا حق ادا کیا اپنے ماں باپ کا؟ کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھو کہ تم اپنے بچوں کو، آج جو ہے ماں اپنے بچے کو گیلے بستر پر سلانا پسند نہیں کرتی۔ سوچو جب تم اس کیفیت میں تھے جس کیفیت میں آج اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہو، اس کیفیت میں تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا کیا ہوگا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ شرک کا ارتکاب نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جائیے قرآن کریم کھول کر کے دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آئے گا وہیں پر پہلے
اللہ کی ربوبیت الوہیت کا ذکر آئے گا شرک سے منع کیا گیا ہوگا۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو پسند کرتا ہے، والدین کے ساتھ برے سلوک کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں بیان فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرنا، اس کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج خاندانی منصوبہ بندی کے لیبل لگا کر کے گلی گلی محلے محلے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، زنا اور بدکاری کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرنا، تمہارے رزق کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے اور تمہاری اولاد کے رزق کا بندوبست بھی ہم کریں گے۔ اور کبھی سوچا تو کرو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے وقت گزارا، اس وقت تمہیں کس نے رزق دیا تھا؟ جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہیں کس نے یہ سبق دیا کہ تمہارا رزق تمہاری ماں کی چھاتی میں ہے؟ کس نے سکھایا تھا تمہیں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ رازق ہے ہم سب کا، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، کیونکہ رزق تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری طور پہ ہو یا پوشیدہ طور پہ ہو۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ بے حیائی کیا ہے؟ یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ فلمیں، یہ سب ڈرامے، یہ بے حیائی پر مبنی ہیں، یہ بے پردگی بے حیائی پر مبنی ہے۔ کبھی سوچا تو کرو، ایک انسان اپنے گھر میں کسی عالم دین کی گفتگو لگاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ لگاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کی تربیت کیا کرتا ہے کہ جو قرآن کریم کے احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ ایک شخص اپنے گھر میں پاکستانی انڈین کنجروں کی فلمیں لگاتا ہے اور پھر گانا بجانا اور موسیقی لگاتا ہے، جس میں ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ بے حیائی کے پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ وہ کیا تربیت کرتا ہے اپنی بیٹی کی، کیا تربیت کرتا ہے اپنی بہن کی، کہ جس طریقے سے یہ لڑکی اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر کے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے، عاشقی مشوقی کرنا چاہتے، اسی طرح تم بھی کرو۔ پھر کہتے ہو بچیاں جو ہیں والدین کی عزت جو ہیں پاؤں تلے روند کے چلی گئی۔ اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں۔ کبھی سوچا اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو ساتھ بٹھا کر کے فلم اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب مت جانا، خواہ وہ ظاہری طور پہ ہو یا پوشیدہ طور پہ ہو۔ آج کہتے ہو کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں، لیکن کیا اپنے گھر کا جائزہ لیا؟ کیا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہو؟ کیا اپنے بچوں کے موبائل چیک کیے کہ ان موبائلوں میں ہم کیا چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا۔ ہاں جس کا حق رکھتے ہو، بلا وجہ قتل کرنا، بلا سبب قتل کرنا تم پر حرام قرار دیا گیا ہے کسی انسان کو قتل کرنا۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ تمہارے لیے یہ ایک تاکیدی حکم ہے
تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ جاؤ، جان جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم باللتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں پڑکنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ۔ ہاں اگر تم اس کی پرورش کر رہے ہو تو پھر تم جائز اپنا حق لے سکتے ہو کہ جو اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنی محنت کر رہے ہو، لیکن ناجائز طریقے سے یتیم کا مال نہیں کھانا، یہ ہے صراط مستقیم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا پورا ماپنا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تم کو تم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تمہاری طاقت سے بڑھ کر کے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، یہ ہے صراط مستقیم۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں کیا صورتحال ہے، یہ خود جائزہ لیں۔ ہم صراط مستقیم پر ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن کبھی سوچئے کیا ہم صراط مستقیم پر ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ہے عدل کے ساتھ گواہی دینی ہے، خواہ تمہارا کوئی جتنا مرضی قریبی کیوں نہیں ہو۔ گواہی اگر تمہارا باپ غلط کام کر رہا ہے، اس کے خلاف گواہی دینی پڑے، دینی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا باپ ہے تو میں خاموشی اختیار کر لوں، گواہی میں ڈنڈی مار لوں، جھوٹ بول لوں، نہیں۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جتنا مرضی قریبی عزیز کیوں نہیں، لیکن حق بات کی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ یہ ہے میرے بھائیو صراط مستقیم۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر تاکیدی حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میری سیدھی راہ، اس کی پیروی کرو۔ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ آئیے یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہوں گے، وہ صدیق ہوں گے، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے نبیوں کا ساتھ نصیب کر فرما، لیکن کبھی سوچنا کہ نبیوں کا طرز عمل کیا تھا، نبیوں کو دعوت دین میں کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ اللہ اکبر، طائف کی وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پیچھے سے کچھ آوارہ نوجوان پتھر پھینکتے ہیں۔ جب احد کے میدان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں سر میں کھب گئیں، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں اور فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ آج سے دن کے بڑھ کر کے تکلیف مجھے طائف کے میدان میں تیری قوم والوں نے دی تھی۔ ہم کہتے ہیں ہم نبیوں کا طریقہ اختیار کریں، اور میرے بھائیوں انبیاء کرام نے کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی دعوت دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، انہوں نے ایک ایک عمل ہم پر واضح کر دیا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आखिरी चंद बातें बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है सूरह निसा की, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये रफ़ाकत, क़यामत वाले दिन रफ़ाकत नसीब होगी। यहाँ पर एक नुक्ता बयान कर दूँ। अमूमन कादियानी हज़रात जो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के मुनकर हैं, वो इस आयत से अजराए नबुव्वत साबित करते हैं। वो मा का मानी साथ नहीं करते, वो कहते हैं जो अताअत करेगा अल्लाह का उसके रसूल की वो नबियों में से होगा। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या यहाँ पर मा का माने बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों में से होगा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है। इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर एक रवायत मौजूद है, हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन करा अल्फ आयतिन फी सबीलिल्लाह कुतिबा यौमल क़ियामा मन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, कि जो शख्स अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए 1000 आयत तलावत करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ उठाएगा। तो मेरे भाइयों, सिरात मुस्तकीम ये है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ आखिरी हदीस बात बयान करके ख़त्म करता हूँ। सुनन इब्न माजा में रवायत है, वो रवायत करते हैं किताबुल फितन के अंदर, कहते हैं कि हम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर के फरमाया है महाजरीन के घरों, मैं पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह से कि तुम्हारे अंदर ये 5 चीज़ें ना पैदा हो जाएं। फिर उन 5 चीज़ों का जिक्र किया और फिर उन 5 चीज़ों के नुकसानात बयान किए। उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ क्या थी कि जब कोई कौम, किसी कौम के अंदर उरियानी और फहाशी आम हो जाए तो अल्लाह ताला उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करता है जो उससे पहले लोगों में नहीं होती थी। आज जितनी बेहयाई और उरियानी फहाशी आम हो रही है, ज़ना बदकारी आम हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं। पहले तो एड्स था, अब कोरोना आए रोज़। कभी गौर फिक्र किया ये हम पर मुसीबत और अज़ाब अल्लाह का क्यों नाज़िल हो रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब किसी कौम में उरियानी और फहाशी आम हो जाए तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी फैलाता है, और साथ फरमाया ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में पैदा करता है जो उससे पहले लोगों के अंदर मौजूद नहीं होती थी। आज इन बीमारियों का नाम कभी पहले सुना था? दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जब कोई कौम ज़कात सही तरीके से अदा नहीं करती, अल्लाह ताला उस कौम पर अगर चरिंद परिंद ना हो तो पानी की एक बूंद ना रहने दे। आज अगर बारिश होती है तो बेमौसमी होती है, जब ज़रूरत होती है तब नहीं होती। ये भी एक कहत साली है। आज हमने ज़कात सही तरीके से अदा नहीं दी, हकदार को उसका हक नहीं दिया, ज़कात नाप तोल कर नहीं दी, पूरी पैमाइश करके कितनी मेरी ज़कात निकलती है वो पूरी जो ज़रूरत थी वो नहीं की। तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जब कोई कौम नाप तोल में कमी करती है तो अल्लाह ताला उस पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। आज हम कहते हैं कि जनाब हम पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, और भाई सबब क्या है कि हमने नाप तोल में कमी करनी शुरू की है। गलती हमारी है। अगर चाहते हो कि ज़ालिम हुक्मरानों से निजात हासिल हो, बीमारियों से निजात हासिल हो, कैद सैलियाँ ख़त्म हो, हमारे कारोबारों में बरकत हो, तो अपनी इन बीमारियों को ख़त्म करना होगा जो निशानदेही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। चौथी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जब किसी कौम के हुक्मरान वादा खिलाफी शुरू कर दें तो अल्लाह ताला उनके दरमियान नफाक पैदा कर देता है, लड़ाई झगड़ा पैदा कर देता है। क्या आज हमारे हुक्मरानों ने वादा खिलाफी शुरू नहीं की? आपस में एक दूसरे की टांगें नहीं खींच रहे?
5वीं बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जब कोई कौम अल्लाह और उसके नबी के साथ किए हुए अहद को तोड़ देती है तो अल्लाह ताला उस कौम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है जो उस कौम में से नहीं होते बल्कि किसी दूसरी कौम से होते हैं, उनके तमाम तर वसाइल और ज़खायर पर काबिज हो जाते हैं। आज हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके जो अहद किया था कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की अताअत नहीं, उस अहद को तोड़ा। नतीजा हमारे सामने है। हर तरह के वसाइल उम्मत मुसलमा के पास हैं, लेकिन काबिज कौन है? कुफ्फार हैं। आइए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये मामलात दुरुस्त हों, तो इन चीज़ों को, इन बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जिन गलतियों की निशानदेही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है उनको अपने से दूर करना होगा, सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, इस्तग़फ़ार करनी होगी। आखिरी बात आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक़्त वतन अज़ीज़ में कादियानी हद से ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और उनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, हुकूमती सरपरस्ती में वो अपनी साजिशें कर रहे हैं। कादियानियत का मकसद क्या था तैयार करने का? कादियानी कल्ट बिल्कुल हकीकी इस्लाम के नाम पर, रियल इस्लाम के नाम पर, दीन इस्लाम के खिलाफ उसके मुतबादल एक नया ढांचा तश्कील दिया गया। अभी देखिए, दीन इस्लाम के अंदर फरिश्तों का तसव्वुर क्या है। फरिश्ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे सामने आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने 2 दफ़ा असल शक्ल में जिब्राइल को देखा। लेकिन कादियानियों का अकीदा क्या है फरिश्तों के बारे में? कि वो सितारों के साथ अटैच हैं, वो सितारों से अलग नहीं होते, सिर्फ ऊपर से तजल्ली डालते हैं, वो ज़मीन पर नहीं आ सकते। लैलतुल क़द्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। लेकिन लैलतुल क़द्र का कादियानी नज़रिया क्या है? मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब तौज़ीह मराम में लिखा है कि लैलतुल क़द्र से मराद मसीह मऊद का ज़माना है। ये जुल्मत के हम रंग ज़माना है, एक रात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि ये एक रात है, इसको रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। वो कहे एक रात नहीं है, ये जुल्मत के हम रंग ज़माना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मकाबल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया गया। उसका अपना दावा है कि वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद, उससे किसी ने पूछा कि तुमने मिर्ज़ा कादियानी को नबी माना है, अपना अलग कलमा क्यों नहीं बनाया? आगे से जवाब दिया कि हमें अलग कलमा बनाने की तब ज़रूरत पेश आती, कलमातुल फ़सल उसकी किताब है, उसके अंदर लिखता है हमें कलमा अलग बनाने की तब ज़रूरत पेश आती जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे कोई और आया होता। जब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के लिए दोबारा इस दुनिया में मिर्ज़ा साहब की शक्ल में आया तो हमें अलग कलमे की क्या ज़रूरत है? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मद्दे मकाबल हकीम नूरदीन को खड़ा किया गया और कहा कि वो सदीक़ है, वो अबू बकर है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मद्दे मकाबल बशीरुद्दीन महमूद, जिस पर उसकी अपनी जमात, जो मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा बेटा और दूसरा खलीफा था, उनकी अपनी जमात ने अपनी सगी बेटी के साथ बदकारी के इल्ज़ामात लगाए। कहा गया कि वो उमर फ़ारूक है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम, उसको कहा गया कि वो खदीजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। यानी दीन इस्लाम के मद्दे मकाबल एक एक चीज़ उन्होंने तैयार की और खड़ी की और लोगों को गुमराह करना शुरू किया। ये एक अंग्रेज़ की साजिश थी। आज कादियानी वतन अज़ीज़ में सरकारी सरपरस्ती में मुतहर्रिक नज़र आते हैं। अगर उनका रोज़ों का तसव्वुर देखें तो अलग, लैलतुल क़द्र का तसव्वुर देखें तो अलग, ज़कात का तसव्वुर देखें तो अलग, नमाज का तसव्वुर देखें तो अलग। मुंह में पान रख के नमाज पढ़ना उनके नज़दीक जायज़, मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ने का सवाब नहीं और ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं। यानी एक एक
اسلام کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش، یہ تھا ان کا نظریہ۔ آج جس طریقے سے سرکاری سرپرستی میں وہ وطن عزیز میں دن بدن پھیل رہے ہیں، میرے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے۔ میں اپنے محترم بھائی عبدالستار تبسم اور حافظ اشرف صاحب اور بھائی عبداللہ کاشف اور دیگر تمام بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مسجد ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہر مہینے کوشش کریں کہ کم از کم ایک پروگرام عقیدہ ختم نبوت پر اور رد قادیانیت کے حوالے سے تربیتی نشست کے طور پر علماء کرام کو بلا کر ضرور کروایا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت رد الحاد، ملحدین اور قادیانی اور منکرین حدیث اور غامدی کس طریقے سے آپ کے نوجوان بچوں کو دین اسلام سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں اور کفر کے گپ اندھیروں میں آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اس وقت کی اہم ترین ضروریات تھیں۔ آخری بات یہ ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے شکوک و شبہات آپ کے نوجوانوں کے دلوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ایک منکر حدیث کی طرف سے سوال ہوا، حافظ انعام اللہ بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ عالم دین ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 خوبیاں مجھے دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ان میں ایک خوبی یہ بیان کی، وہ کون سی تھی؟ کہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک منکر حدیث کا سوال کہ دشمن جب 1 مہینے کی مسافت پر رعب طاری ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیوں ہوا؟ حدیث کو جٹلانے کا سبب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیوں ہوا؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سمپل جواب تو یہ تھا کہ ایک بھی حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے سے نہیں ہوا، بلکہ کمر پیچھے سے ہوئے، چھپ کر کے ہوئے۔ رعب طاری تھا تو چھپ کر کے ہوئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، بڑے باریک طریقے سے آپ کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر اور اسی طرح دیگر معاملات میں دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں پھر آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس مسجد میں ہر مہینے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے اور اسی طرح رد الحاد اور رد منکرین حدیث اور غامدی طرز فکر کے رد کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کیجئے، تربیتی نشستوں کا اہتمام کیجئے، تاکہ جس طریقے سے یہ کفر کی جلغار آپ کے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہی ہے، آپ اس کے سامنے ایک بند باندھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا ہے، جو سنایا ہے، اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے جناب مولانا عبید اللہ لطیف صاحب